الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ. ماشاءاللہ. کل جہاں کا جمال لکھ دینا، کل جہاں کا جمال لکھ دینا، میم ہا میم دال لکھ دینا، کل جہاں کا جمال لکھ دینا، میم ہا میم دال لکھ دینا. جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا. ماشاءاللہ دل جمی کے ساتھ بیٹھے اور ماشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. جس کا انتظار تھا حضرت آ گئے، اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں گے. اللہ برکات ہو. پورا مجمع جواب دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے، 11 بج رہے ہیں. صحیح نا آپ کی گھڑی میں 11؟ جی 12 بجے ہمیں مکمل کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہاں، کیونکہ ہمیں رجب پر بھی بات کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. معراج پر بھی بات کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، 7 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا. بولو سبحان اللہ. اللہ یہ جامعہ تجوید القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. تو میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، چوٹی کے اللہ کے ولی، شاید ان کی ولایت کو پوری دنیا مانتی ہے، وہ ہے شاہ عطا اللہ بخاری. بولو شاہ عطا اللہ بخاری. وہ جو خطبے سے بات شروع کرتے تھے، انہی کا خطبہ میں نقل کر رہا ہوں. زبان میری نالائق کی ہے، ورنہ خطبہ شاہ عطا اللہ بخاری کا ہے. لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا انشاءاللہ. ٹھنڈے ٹھنڈے کا کو بیٹھے ہو گئے، دو گے نا، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. میں جو خطبہ پڑھوں گا اس کا آخری کلمہ اللہ، تو میری زبان پر اللہ، ہماری زبان پر بھی اللہ. نہیں بولو نا، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. اللہ ایک اللہ. میری زبان پر اللہ، بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، آخری کلمہ اللہ. بس آپ میرے ساتھ آخر میں جڑیں گے. میری زبان پر اللہ، بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ. ساتھ میں آخری میں ساتھ میں ہو جاؤ. الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ. بلند آواز سے. القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ. الاول هو اللہ والآخر هو اللہ والظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ. ابھی بھی آواز آ نہیں رہی ہے، سب ساتھ میں کہیں گے آخر میں. قبل کل شیء هو اللہ بعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله. سب ساتھ میں هو الله. شروع کریں. اللہ 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 اللہ. پیچھے آواز نہیں آ رہی، دائیں بائیں سے آواز نہیں آ رہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا ساتھ میں بولے. اللہ 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 لا الہ. ایسے نہیں، جم کے رجب مہینہ ہے، ہمیں معراج پر آنا ہے. ساتھ میں لا الہ الا اللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ. اب ساتھ میں بولتے جانا. لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ. پورا مجمع لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف میں کوئی کمزوری نہ بتائے. پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ ہم سب کے ذکر کو بھی قبول فرمائے. بولو آمین. اور اللہ ہمارے درود پاک کو بھی قبول فرمائے. ماشاءاللہ لمبا مجمع بہت دیر سے آپ لوگ بعد عشاء کے تقریباً یہاں پر جمع ہے. اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج آپ جمع ہوئے ہیں نا، اس کو سستا سودا نہ سمجھے. آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. آج کی رات رحمت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. آج کی رات ہمارے لیے گناہوں کے معافی کا سبب ہے. بولو سبحان اللہ. آج کی رات ہمارے رفع درجات کا سبب ہے، کیونکہ 7 بچے قرآن پاک کو حفظ مکمل کر رہے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن مکمل ہو بندہ ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے. اللہ فرماتے میرا کلام ختم ہوا ہے، بادشاہوں کا کلام ختم ہوا ہے، کلاموں کا بادشاہ مکمل ہوا ہے. بندہ مانگتا جائے گا، میں مرادیں پوری کرتا چلا جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم بہت خوش ہیں ہمارے درمیان میں بہت سارے علماء اور اکابرین اور اساتذہ علم و فضل بیٹھے ہیں، جس میں خاص کر کے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک پر اتنا جامع اور اتنا پیارا بیان حضرت مولانا ارشد میر دامت برکاتہم جو صدر جمعیت علماء ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھا بول رہے تھے. اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور وہ جو کام کر رہے ہیں، جو سوشل کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول کی لائن سے ہو، مدرسے کی لائن سے ہو، عمارت کی لائن سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے. اور بات شروع کروں؟ ہاں یا نہیں؟ سب تیار ہو؟ کیونکہ ابھی ہمارے بیٹے نے بہت اچھا پڑھا، مولانا طارق انور نے. پہلے انہوں نے نعت پڑھی، ابھی قاری احمد علی پر پڑھا، اور اس کے پہلے میں نے دیکھا قاری عبدالحکیم. کہاں بیٹھا ہے؟ ادھر کہاں؟ ادھر. ہاں ادھر ہے. میں کب سے ادھر ڈھونڈے جا رہا ہوں. اور قاری عبدالحکیم نے بھی بہت اچھا، لیکن میں برابر دیکھ رہا تھا کہ مولانا طارق انور نے کتنی دیر پڑھا اور قاری عبدالحکیم نے کتنی دیر بولا. میں دیکھتا گیا، دونوں کا منٹ کا میں نے شمار کیا تو بیٹے طارق انور مولانا طارق انور نے کچھ 12 سے 15 منٹ سب ملا کر یا 20 منٹ بولے، اور ان کو دیکھ رہا ہوں یہ آدھا گھنٹہ بولے لیکن جیب بھر گیا. میں 1 گھنٹہ بولوں گا انشاءاللہ. نہیں سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا بھائی. میں ان کے جیب میں تھوڑی ہاتھ ڈالوں گا، اور یہ ڈالنے بھی نہ دے میں. چلو شروع کریں، بات شروع کریں انشاءاللہ. سب سے پہلے میں ایک دعا پڑھاؤں گا آپ کے پاس، کیونکہ کون سے مہینے میں ہم انٹر ہو گئے؟ رجب مہینہ. رجب. ساتھ میں بولو نا کون سا مہینہ؟ رجب. رجب المرجب. ماشاءاللہ یہ رجب مہینہ، اس کے بعد آنے والا شعبان، اس کے بعد آنے والا رمضان، یہ لگاتار یہ 3 مہینے گولڈن پیریڈ، سنہرا موقع. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں اور رجب مہینہ آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ رجب شعبان رمضان. ہمارے نبی نے جو دعا پڑھی ہے وہ دعا میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک سنت زندہ ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینہ انٹر ہوئے، ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ آمین کہتے جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینہ انٹر ہو جاوے، ہمارے نبی یہ دعا پڑھے، اللہ رجب میں برکتیں نازل فرما. اللہ آنے والا مہینہ شعبان، اس میں بھی برکتیں نازل فرما. اور اللہ ہم کو اطمینان سے خوبصورتی کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. سب پڑھیں گے نا دعا؟ پڑھو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
چلو یہ سنت ادا ہو گئی، 100 شہیدوں کا ثواب، اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے مغفرت کا سامان تیار کر دیا، بولو الحمدللہ۔ اب میں آ رہا ہوں، بہت پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ میں بہت جلدی چلوں گا کیونکہ میرے کو رجب پر بھی بولنا، معراج پر بھی بولنا، اور محسن انسانیت بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ پر بھی کہنا، اور 7 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اس پر بھی کہنا، اور 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اس میں بھی 10 منٹ تقریباً گزر گئے۔ سب میرا ساتھ دیں گے کہ رجب میں معراج ہوئی؟ ہاں بولو ہوئی؟ جی جی، آواز نہیں آ رہی ہے، ہوئی نا؟ اصل میں رجب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ہوئے ایک ہی رات میں، ایک زمین والا ایک آسمان والا، بولو سبحان اللہ۔ ایک زمین والا ایک آسمان والا۔ زمین والے سفر کو عربی میں اسرا، ISRA، اسرا، بولو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ زمین والے سفر کو اسرا، آسمان والے سفر کو معراج، بولو آسمان والے سفر کو۔ ہم لوگ اکثر بولتے ہیں معراج والی رات آ گئی، معراج والی رات آ گئی، نا، اسرا والی رات آ گئی اور معراج والی رات آ گئی۔ ایک ہی رات میں زمین کا سفر، ایک ہی رات میں آسمان کا سفر، اور کمال ہمارے نبی کا یہ تھا، جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو زمین کے سفر کی طرف، میں پورا معراج کا سفر ابھی نہیں، وہ آئے گی رات، بڑی رات، شب معراج، اس میں بات کریں گے، آپ سنیں گے علماء سے، میں کوئی وعدہ نہیں کرتا آپ سے، لیکن میں ایک پوائنٹ پر آ کے رکوں گا اور پھر آپ سے سوال جواب ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے بولو معراج ہوئی نا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش، بولو کہاں پر گئے؟ عرش۔ زمین کا سفر، آسمان کا سفر، جنتوں کا سفر، سدرہ کا سفر، جنت الماوا کا سفر، اور ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ عرش۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، آمنے سامنے، بولو اللہ کے آمنے سامنے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ، یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا اتنے قریب، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تو میرے دوستو چلو ہم بنیاد پر آتے ہیں۔ یہ معراج کی رات اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، دیکھو آپ ایک ایک جملے کو نوٹ کرنا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے جبرائیل آج معراج والی رات ہے، جبرائیل جاؤ۔ اللہ فرماتے میرا حکم ہے جبرائیل جاؤ، جانے میں دیر مت کرنا اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر مت کرنا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جبرائیل جانے میں بھی دیر نہیں، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہیں۔ برابر توجہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ بھائی ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی نہیں کرتے، بولو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے یہ سارے فرشتے اتنے مبارک ہیں، کبھی میری نافرمانی نہیں کرتے، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ حضرت جبرائیل کو کہہ رہے جبرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ، جانے میں دیر نہیں، مصطفیٰ کو لانے میں دیر۔ حضرت جبرائیل ہے فاسٹ، پھٹافٹ چلے، تھوڑے قدم چلے ہوں گے، اللہ نے بولا واپس آ۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ یہ کیا معاملہ، ابھی تو چلا بھی نہیں، پھر بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا تذهب وحیدہ، اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جا رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ آپ نے میرے کو حکم دیا، میں اکیلے جا رہا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، میرے مجتبیٰ کو لینے جا رہے ہو، میرے مرتضیٰ کو لینے جا رہے ہو، میرے کلیم اللہ کو لینے جا رہے ہو، حبیب اللہ کو لینے جا رہے ہو، شفیع اللہ کو لینے جا رہے ہو، نبی اللہ کو لینے جا رہے ہو، رسول اللہ کو لینے جا رہے ہو۔ اکیلے جاؤ گے شان میں گستاخی ہوگی، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70,000 ملکن، کتنے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ؟ 70,000۔ اب حضرت جبرائیل تو سارے فرشتوں کے سردار تھے، حکم دے دیا 70,000 تیار۔ فرشتے کل ملا کے کتنے؟ کون بولا؟ تیرے علم پہ قربان جاؤں، فرشتے کتنے؟
किसी को मालूम ही नहीं है। ये तो यहाँ मालूम नहीं, लिम्बायत में कैसे मालूम हो गया, हाँ ये जंगल शाह बाबा दरगाह के सामने कैसे मालूम हो गया आपको। बाकी फरिश्ते कितने हैं किसी को मालूम नहीं। माशाअल्लाह। ऐसा बीच बीच में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सुनो सुनो, पते की बात सुनना, फरिश्ते कितने बोलो किसी को मालूम नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया मैंने बताया ही नहीं कि फरिश्ते कितने हैं, तो जब ऊपर वाले ने नहीं बताया तो नीचे वाले को कैसा मालूम होगा। अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात है, मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन पॉइंट पर आ जाओ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अकेले नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70,000 हज़रत जिब्रील ने फौरन ऑर्डर किया, 70,000 70,000 तैयार। हज़रत जिब्रील आगे आगे बोलो 70,000। आवाज नहीं आ रही, हज़रत जिब्रील आगे आगे 70,000 पीछे पीछे। अच्छा मक्के मुकर्रमा में आ गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अच्छा हमारे नबी कहाँ पर, अलग अलग रिवायत। एक रिवायत में हमारे नबी काबे में, बोलो सुभान अल्लाह। एक रिवायत में हमारे नबी हतीम में, बोलो सुभान अल्लाह। एक रिवायत में हमारे नबी अपने कमरे में, बोलो सुभान अल्लाह। एक रिवायत में हमारे नबी हजरत उम्मे हानी के घर में, बोलो सुभान अल्लाह। मतलब जहां भी हमारे नबी है रात का सन्नाटा, बोलो रात का सन्नाटा। हाँ रात के अंदाज़ा 1 बजे 2 बजे बिल्कुल रात का सन्नाटा। और आपको मालूम है रात को सब सो जाते हैं, तो हमारे नबी भी आराम फरमा रहे थे, बोलो हमारे नबी भी आराम फरमा रहे। हाँ भाई रात का वक्त है, हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और 70,000 फरिश्तों को लेकर आए। अच्छा एक बात मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूं, हमारे नबी आराम फरमा रहे, आंखें मुबारक बंद है, आप आराम फरमा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक है हमारा सोना और एक है मोहम्मद का सोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सोना तो बहुत डेंजर है। और एक मसला मालूम है, अगर हम सो जावे ना हमारा वजू टूट जाता है जी। आपने वजू किया उसके बाद सो गए, आंखें बंद हो गई, आप 1 घंटे के बाद उठे, सोचा नमाज पढ़ूं, 1 घंटे पहले तो वजू किया था ना, बीच में सो गया, वजू टूट गया। सारे उलमा कहते हैं कि अगर कोई सो जाए, गहरी नींद सो जाए, उसका वजू टूट जाता है। और सारे उलमा कहते हैं हमारे नबी कितने भी घंटे सो जाए हमारे नबी का वजू नहीं टूटता। बोलो हमारे नबी का वजू टूटता। अब सवाल होगा क्यों उनका वजू क्यों नहीं टूटता। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मेरा उम्मती सो जाएगा, वजू टूट जाएगा, मेरा वजू नहीं टूटेगा इसलिए कि मेरी सोने में आंखें बंद होती है लेकिन दिल की धड़कन अल्लाह 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 करती रहती है। आंखें बंद होती है, दिल अल्लाह के अर्श के पास होता है। सुभान अल्लाह। चलो हज़रत जिब्रील आ गए, हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं, आंखें मुबारक बोलो बंद, आंखें मुबारक बंद है। अब सुनना, अब आप जरा मेरी तरफ देखोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। हज़रत जिब्रील आगे, 70,000 फरिश्ते पीछे, हमारे नबी आराम फरमा रहे। अच्छा कोई सोया हुआ हो उसको उठाओ तो नींद खराब होती है, हाँ बोलो, डिस्टर्ब होता है, गुस्से होता है। तो हज़रत जिब्रील भी आगे बढ़े, हमारे नबी आराम फरमा रहे। हज़रत जिब्रील को ख्याल आया अगर मैंने जगाया, इनकी नींद खराब हुई और ये नाराज हुए तो ज़मीन पर मुस्तफ़ा नाराज हुए तो आसमान पर रब्बे मुस्तफ़ा भी नाराज हो जाएंगे। इसे हज़रत जिब्रील ने करना, ये ऐसा तो करना ही नहीं है, सो रहे सोने दो, जब उठेंगे तब देखा जाएगा। हज़रत जिब्रील ने 70,000 फरिश्तों को कहा चलो पीछे पीछे, वापस पीछे। 70,000 फरिश्तों ने पूछा क्यों, कहा नहीं आराम कर रहे और अभी उठाना बोलो मुनासिब नहीं है, डिस्टर्ब हो जाएंगे, नींद खराब हो जाएगी, उठाना मुनासिब नहीं है। तो 70,000 फरिश्ते, बोलो 70,000 फरिश्ते पीछे, हज़रत जिब्राइल भी अच्छा पीछे गए। ये सुनना, पीछे गए और हज़रत जिब्राइल को ख्याल आया मेरे अल्लाह ने कहा था जाने में देर मत करना, मुस्तफ़ा को लाने में देर मत करना। ये तो देर हो रही है, अरे ये देर हो रही है, हम तो पीछे आ गए। हज़रत जिब्राइल ने फौरन 70,000 फरिश्तों को कहा मेरे अल्लाह ने फरमाया था जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी आगे चलो, एकदम आगे चले आए। हमारे नबी आराम फरमा रहे, फिर हिम्मत हार गए ना,
اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی اور یہ ڈسٹرب ہو گئے تو اللہ میرے کو معاف نہیں کریں گے. پھر پیچھے چلے گئے, کہا چلو پیچھے, اٹھانا نہیں, نہیں نہیں, چلو رسپیکٹ, ادب, اٹھانا نہیں. چلے گئے پیچھے, 70,000 پیچھے. پھر پیچھے گئے, پھر خیال آیا میرے اللہ نے فرمایا تھا لانے میں دیر مت کرنا. پھر آگے, ارے میرے پیاروں, حضرت جبرائیل حیران, بولو سبحان اللہ. حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں میں, حدیث پاک کے الفاظ. حضرت جبرائیل کا کیا عالم ہوا؟ فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران, کبھی 70,000 کو لے کر بولو آگے, کبھی 70,000 کو لے کر پیچھے, پھر آگے, پھر پیچھے, پھر آگے, پھر پیچھے. اب بار بار آگے پیچھے. وہ 70,000 فرشتوں نے بھی کہا جبرائیل کچھ تو کرو, کچھ تو کرو, یہ کیا آگے پیچھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کیا کروں, میرا اللہ کیا کروں. اے سبحان اللہ کہتے, سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اللہ کی طرف سے آواز آئی, جبرائیل ایک کام کرو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آگے بڑھو, آگے بڑھو. کہا آگے بڑھو اور کہہ دوں ان کو کہ اٹھو؟ نہیں, کہا اتنے ادب سے کہو, آنکھ کھل بھی جائے گی اور مصطفیٰ کی شان بھی بلند ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمئی. سبحان اللہ. ایک بار بول دو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سنو سنو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل حیران مت ہونا, پریشان مت ہونا, اب آگے پیچھے مت ہونا, آگے بڑھ جاؤ. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ, دیکھو میرے نبی ایسے سوئے ہیں, ایسے سوئے ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل آگے بڑھ جاؤ, اور آگے بڑھ جاؤ, اور آگے بڑھ جاؤ. حضرت جبرائیل آگے بڑھ گئے اور کہا اب کیسے اٹھانا؟ اللہ نے فرمایا آگے بڑھ جاؤ, میرے نبی کے تلوے مبارک کو چوم لو. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل آگے بڑھو, آگے بڑھو, اور میرے مصطفیٰ کے یہ کیا ہے, تلوے مبارک کو چوم لو. سبحان اللہ, سننا سننا, اب سننا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے گئے, بولو آگے گئے, اور جا کر ہمارے نبی کے تلوے مبارک کو یوں کر کے چوما کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھلی. اور ہمارے نبی نے پوچھا یا جبرائیل ما بالک تقبل قدمیا. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل 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 کیا کر رہے ہو, میرے تلوے کو چوم رہے ہو. حضرت جبرائیل نے فرمایا چوم نہیں رہا, اوپر والے کا حکم ہے تو بار بار چومتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بار بار چومتا رہوں گا. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی, بولو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن جبرائیل آدھی رات کو اور میرے تلوے کو چومنا, اور یہ 70,000 فرشتے کیا ہے کیا؟ میرے محبوب آج رات اللہ سے آمنے سامنے ملاقات سبحان کر رہا اللہ, ہے. سبحان اللہ, سبحان آج اللہ. رات اللہ سے آمنے سامنے ملاقات. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سے بہت محبت. ہمارے نبی فوراً تیار ہو گئے, چلو چلو جبرائیل چلیں گے, اللہ سے ملاقات کریں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ٹھہرے, جیسے میں نے آپ کے تلوے کو چوما ہے نا, اللہ کا حکم ہے 70,000 فرشتے ون بائی ون وہ بھی آپ کے تلوے کو چومیں سبحان گے. اللہ, سبحان اللہ. 70,000. تو اب سوال ہوتا ہے کہ 70,000 چومیں گے تو ٹائم کتنا جائے گا؟ اب دیکھو نا ہمارا ٹائم کیسا پھٹاپٹ چلا گیا کہ ٹائم بچا نہیں, تو وہاں ٹائم کیسا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورج کو کہہ دیا آج نکلنا نہیں ہے, چاند کو کہہ دیا تجھے جانا نہیں ہے, اللہ نے ستارے کو کہہ دیا تجھے چمکتے رہنا ہے, اللہ نے دن کو کہہ دیا آنا نہیں ہے, رات کو کہا جانا نہیں ہے. سب نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہا آج میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 70,000 فرشتے, 70,000 اینجلز ون بائی ون. بولو سب ہمارے نبی کے تلوے کو جب سب نے چوم لیا, حضرت جبرائیل نے فرمایا جاؤ آپ کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی, سب چلے جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی اب شروع کریں, ایک زمین کا سفر, ایک آسمان کا سفر. اب ہمارے نبی رک گئے. کہا جبرائیل ایک سوال پوچھنا ہے. بھائی یہ سوال پہ بہت زوردار آپ کو جواب دینا ہوگا.
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल एक सवाल पूछना है। अरे जिब्राइल ने कहा पूछे पूछे, मेरे मुस्तफा पूछे। हमारे नबी ने फरमाया कब्बल तकदमैया, अरबी जबान, कब्बल तकदमैया, आपने मेरे तलवे को चूमा ना जिब्राइल? जिब्राइल बोलो हाँ, बोलो ना हाँ जी। हाँ जिब्राइल आपने मेरे तलवे को चूमा ना? जिब्राइल ने फरमाया हाँ चूमा। हमारे नबी ने पूछा कैफ वजदता, जब चूमा तो तुम्हें कैसा लगा? बोलो सुभान अल्लाह। सुनते जाना आप लोग, सुनते जाना, जिब्राइल का जवाब सुनते जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल आपने मेरे तलवे को चूमा? पूरा मजमा बोले आपने मेरे तलवे को चूमा, तुम्हें कैसा लगा? ए जिब्राइल बताओ ना तुम्हें कैसा लगा? पूरा मजमा सुभान अल्लाह के जुमले पर कहना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मैंने आपके तलवे को चूमा और आप पूछते हो मुझे कैसा लगा? हजरत जिब्राइल ने फरमाया मैंने जन्नत को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के नजारे को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के गुलजार को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की बहारों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की हवाओं को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की नहरों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फलों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फूलों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की हूरों को देखा सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल फरमाते मैंने जन्नत की एक एक चीज को देखा, अल्लाह की कसम जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली आपके कदमों में नसीब हो गई। न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद के तलियों में देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी के किसको चूमा? तलवों को। माशाअल्लाह। ये लिम्बायत है ना? जी जी, लिम्बायत वालों प्यार से मेरे को जवाब देना। जब नबी का तलवा मुबारक इतना सुभान प्यारा अल्लाह, तो नबी का हाथ मुबारक कितना प्यारा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, नबी का हाथ मुबारक कितना प्यारा होगा। अरे जिस नबी के तलवे को जिब्राइल चूमे, 70,000 फरिश्ते चूमे और कहे जो मजा जन्नत में ना आया वो आपके तलवों में नजर आया। जब तलवा इतना मुबारक होगा तो हाथ कितना मुबारक होगा। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी कमरे में, बोलो हमारे नबी कमरे में, मेरा जल्दी जा रहा हूँ, हमारे नबी एक कमरे में 100 ने कमरे को घेरा है। कितने लोगों ने? 100 ने। 25 पीछे, 25 आगे, 25 राइट, 25 लेफ्ट और 100 का मशवरा है निकले के हल्ला बोलो, पता ही न चले किसने मारा है। और बड़ा मामला, बाहर 100 अंदर 2, अंदर 2 बाहर पूरे 100। अंदर 2 कौन? एक हमारे नबी और एक हजरत अली। बोलो एक हमारे नबी और हजरत अली। और हजरत अली बार बार रोते रोते कहे मेरे मुस्तफ़ा आज बाहर मत जाना, नहीं बाहर मत जाना, दरवाज़ा बंद रखना। मैंने खिड़की में से देखा वो 25 पीछे है, 25 आगे, 25 राइट, 25 लेफ्ट है, बहुत है। हमारे नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है मैं तो जाऊँगा। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब जाने का वक्त आया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आए तो हजरत अली ना, मेरे प्यारे नबी ने, हमारे नबी ने फरमाया हजरत अली जो बिस्तर पर मैं सोता हूँ उसी बिस्तर पर तुम सो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने फरमाया लेकिन आप जाएंगे? हमारे नबी ने फरमाया जाऊंगा, मैं अभी अल्लाह से पूछता हूँ। अल्लाह ने फरमाया दरवाजा खोलने से पहले अपनी मुट्ठी में मिट्टी ले लो। क्या ले लो? मिट्टी ले लो। बाहर दरवाजा खोलो, यूं फेंक दो। तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं बाहर निकल कर यूं मिट्टी फेंकूंगा तो सामने 25, यहाँ 25, लेफ्ट में 25, पीछे 25 और मिट्टी डालूंगा तो क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा मिट्टी फेंकना तुम्हारा काम होगा, सबको अंधा बनाना मेरा काम होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिट्टी फेंकना तुम्हारा काम होगा, सबको अंधा बनाना हमारा काम होगा। ये जो वाकया मैंने बताया ना सूरह यासीन, याद होगी ना? अरे हाँ बोलो ना, सूरह यासीन। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सूरह यासीन की 2 फजीलत बता दो। देखो बात आई है तो बता दो। अगर कोई आदमी रात को सूरह यासीन पढ़ के सोए, बोलो पढ़ के सोएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ के सोएंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारी माँ बहनें बेटियां सुन रही हो सब लोग इरादा करो। हमारे नबी ने कितने प्यार से फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रात को सोने से पहले 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़े, अरे गुनहगार होकर सोएगा, सुबह उठेगा तो बख्शा बख्शाया बंदा बन जाएगा।
गुनाह माफ। और एक मर्तबा हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह यासीन कुरान की रूह है, एक मर्तबा पढ़ ले 10 कुरान करीम के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। तो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बाहर 100 अंदर 2 और मिट्टी डाली, सब के सब क्या हो गए, अंधे हो गए। ये कुरान में लिखा सूरह यासीन पहला रुकू, मेरे साथ में पढ़े। अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा मिट्टी डालो, अच्छा सब अंधे हो गया, किसी को कुछ नजर नहीं आया। अच्छा कितनी देर तक यूं आंखें बंद थी, जब आंख खोली तो एक दूसरे को पूछते तेरे को भी नहीं दिखता था? सुभान अल्लाह। वो बोलता जैसा तेरे को नहीं दिखा मेरे को भी नहीं दिखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी तो खैर बहुत आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ये सब हुआ कैसे? अल्लाह ने फरमाया ए मुस्तफा तेरा हाथ इतना मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान ए अल्लाह। मुस्तफा तेरा हाथ, ये कुरान में ए मुस्तफा तेरा हाथ इतना मुबारक है कि नजर तेरा हाथ आता है, अंदर खुदा की कुदरत छुपी सुभान हुई अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान हाथ तेरा है, अंदर खुदा की कुदरत है। अल्लाह ने फरमाया 90 पारे में अल्लाह ने फरमाया फलम तक़तलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा सारी दुनिया समझती है कि तुमने अपने हाथ का इस्तेमाल किया, हाथ तुम्हारा है, हर हाथ में खुदा की कुदरत हमने छुपा के रखी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। माशाअल्लाह। पॉइंट पर आ जाओ। बोलो तलवा खुशबू जन्नत से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। तलवा इतना मुबारक हो, हाथ इतना मुबारक, उससे भी ज्यादा मुबारक। बेशक। पूरा हम माशाअल्लाह एक दरगाह के सामने बैठे हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना फर्ज। बेशक बेशक। बोलो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना और ढोंग वाली मोहब्बत करना हराम। बेशक। ढोंग वाली मोहब्बत नहीं करने का। सुनो अब सुनो, जब तलवा मुबारक जन्नत से ज्यादा खुशबू वाला, सुभान अल्लाह। हाथ उससे ज्यादा मुबारक। सारे निम्बायत वालों जब नबी का हाथ इतना मुबारक है तो कसम खाकर कहो चेहरा कितना सुभान मुबारक अल्लाह, होगा। सुभान अल्लाह, चेहरा कितना मुबारक होगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये हम लोग ये सब मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, अगर हमारे मोबाइल पे कोई लड़की का मैसेज आवे, गर्लफ्रेंड का मैसेज आवे, ओ यू आर लुकिंग स्मार्ट, हमारे वालों को मौलाना हमको तो वहाँ जब साउथ अफ्रीका जाते, इंग्लैंड जाते ना, हमको अंग्रेजी में बयान करना पड़ता। कभी बोलो लिम्बायत में भी अंग्रेजी में बयान करो, हाँ एकदम आराम से, जैसे ये बयान करता हूँ ना वैसे इंग्लिश में। लेकिन यहाँ वाले जो है इनको सिर्फ थोड़ी अंग्रेजी आती है। आई लव यू, आई मिस यू, सॉरी, यस, नो, थैंक यू। तो कभी कोई लड़की ने मैसेज भेज दिया, ओ यू आर लुकिंग स्मार्ट, तू कितना खूबसूरत दिखता है, तो क्या करेगा मालूम? देखेगा, इतना खुश होएगा, अपने दोस्त को बुलाएगा, देख उसने क्या लिखा। फिर तीसरे दोस्त को बुलाएगा, वो है ना वो उसने लिखा, मेरे को स्मार्ट बोला। और फिर क्या करेगा मालूम है? अब जब भी बाहर निकलेगा ना तो टी शर्ट भी बराबर, जीन्स भी बराबर, सर के बाल भी बराबर, परफ्यूम भी बराबर। क्यों? अरे वो मेरे को देखेगी, वो मेरे को स्मार्ट। ए मेरे प्यारो, एक लड़की ने बोला यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो हमारा जहन बदल गया। नबी के चेहरे का क्या आलम होगा? पैदा करने वाला खुद कहता है कि तुझसे पहले ऐसा खूबसूरत पैदा नहीं किया, तेरे बाद ऐसा खूबसूरत पैदा करूंगा भी नहीं। तारीफ करने वाला कौन? बोलो कौन? खुद अल्लाह। साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा इतने खूबसूरत है, तेरे चेहरे को निकलने वाला सूरज कह दूं या तेरे चेहरे को 14वीं रात का चांद कह दूं, तेरे चेहरे को दिन का उजाला कह दूं। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा तेरे जुल्फ़े मुबारक इतने प्यारे
پیارے پھیلا دیتا ہے، دن کا اجالا نظر آتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، رات کی چاندنی نظر آتی ہے۔ بولو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں۔ جب تلوہ مبارک، ہاتھ اس سے زیادہ مبارک اور چہرہ اس سے زیادہ مبارک۔ اب پورا مجمع ایک دم آرام سے بولے کس کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاتھ اوپر ہونا چاہیے سب کا، کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے۔ بولو ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے۔ اب بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ ہاتھ نیچے رکھے، ہاتھ نیچے رکھے۔ یہ آسمان پر چاند دکھ رہا ہے آپ کو؟ ارے میرے کو دکھ رہا ہے، بولو نا آپ کو دکھ رہا ہے؟ خوبصورت ہے نا؟ ہاں یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ بے شک ارے بولو یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سب میرے ساتھ میں بولیں گے، ساتھ میں بولیں گے، ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرو کرو ہم لوگ بھی کریں۔ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا بھائی، اللہ تیرے کو بھی چاند بنا دے لے بھائی، لے جتنا دیا واپس وصول ہو جاوے۔ اشارہ کرے، بولو چاند کے کیا ہو جائے؟ دو ٹکڑے، آدھا ادھر، اب بولو آدھا۔ ذرا توجہ دینا، توجہ دینا۔ میں میرے گھر پہ تھا نا ایک مرتبہ، تو میں بھی اپنی ٹیریس پہ گیا اور ایسا ہی چاند دکھتا تھا، میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی۔ کیا نام مولانا؟ آپ کا نام کیا؟ مولانا حسین احمد۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت علم والے ہیں، بیوی ہے نا؟ تو چہرے سے دکھی دکھی دکھتے ہیں بھائی، میں بھی ویسا تم بھی ویسے، ایک آری عبدالحکیم بھی ویسا، جو شعر زیادہ بولے سمجھ جانے کا، گھر میں نہیں چلتی وہ باہر بولتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہنس رہا ہے عبدالحمید؟ منہ میں پانی چھوٹا۔ ایک بات بتاؤ تو میں اپنی ٹیریس پہ تھا، ایسا ہی چاند دکھا، میری بیوی میرے بازو میں تھی، تو میں نے کیا کیا معلوم؟ یوں کیا، کچھ ہوا نہیں۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے کیا، کچھ ہوا نہیں۔ تو میری بیوی نے دیکھا، مجھے کہا کیا کر رہے ہو؟ اچھا ہوا ہاتھ اوپر تھا۔ وہ کہنے کیا؟ میں نے کہا نہیں وہ چاند کیا، تو غصے میں چلی گئی۔ پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کو معلوم ہے میرے گھر میں کیا ہوا ہوگا، لیکن میں نے پھر چاند کو کہا اے اللہ کی مخلوق، میرے مصطفیٰ نے انگلی سے اشارہ کیا، تیرے دو ٹکڑے ہو گئے، میں دو دو ہاتھ کرتا تیرے کو کچھ نہیں ہوتا۔ چاند نے جواب دیا، قاری احمد علی، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ساتھ میں بولو، بڑا مزے میں آیا، بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤ، عجیب بات بتاؤ، رات کا سناٹا، بولو رات کا، جیسا ابھی کیسا ٹائم ہے، رات کا سناٹا، بالکل اندھیرا۔ اگر یہ فوکس نہیں ہوتے تو بالکل اندھیرا یہ محلے میں ہوتا، لیکن سنو ہمارے نبی کا کمال سنے۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں ہمارے نبی نے یوں انگلی مبارک سے اشارہ کیا، سبحان اللہ، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کیا، بولو الحمدللہ، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کیا، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر۔ تین مرتبہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، 1000 سے زیادہ صحابہ تھے، سب کے سب کہنے لگے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں۔ میں پھر وہ بات پر آتا ہوں، میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، جب تلوہ مبارک، تلوہ مبارک، بولو تلوہ مبارک میں جنت کی خوشبو، تو ہاتھ مبارک اس سے زیادہ ماشاءاللہ پیارا، اور چہرہ مبارک اس سے زیادہ پیارا۔ ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی جی ہے حضرت ہے۔ ایک واقعہ سنانے کا جی چاہتا ہے، سناؤ سناؤ۔ یہ معراج کا ہی واقعہ، میں نے سوچا تھا ایک ہی واقعہ سناؤں گا، لیکن معراج کا دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے، بولو کہاں گئے؟ بیت المقدس، جس کو کہتے ہیں المسجد الاقصی، بولو جس کو کیا کہتے ہیں؟ المسجد الاقصی۔ ہمارے نبی ہمارے نبی بیت المقدس گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے۔ آپ کو ایک قاعدہ بتا دوں، اگر آپ کوئی مسجد میں جائے اور مسجد پوری پیک، آپ بولو ساتھ میں بولو، اگر کوئی مسجد میں جائے اور مسجد پوری پیک ہو تو ہم کو کہاں بیٹھنے کا؟ پیچھے ہی بیٹھنا ہے۔
پیچھے بھائی جب ہم مسجد میں انٹر ہوئے عبدالحمید مؤذن ہے ماشاءاللہ ہم مسجد میں گئے پوری مسجد پہکے ہم گئے بڑے حافظ ہے قاری ہے عالم ہے مفتی ہے ارے متولی ہے ٹرسٹی ہے سیکریٹری ہے مگر کہاں بیٹھنے کا پیچھے اب ہمارے نبی جب المسجد الاقصی بیت المقدس فلسطین ہمارے نبی گئے پوری مسجد پہ بولو سبحان اللہ اور جتنے بیٹھے ہیں نا سب خوبصورت بولو سبحان اللہ اور جتنے بیٹھے سب کے سفید سفید کپڑے بولو سبحان اللہ اور جتنے بیٹھے سب کے کالے کالے امامے بولو سبحان اللہ اور کچھ لوگ تو ایسے کہ پانی ٹپک رہا ایسا لگتا کہ ابھی نہا دھو کے آیا ہوا ہے بولو سبحان اللہ اچھا ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی میں پوری مسجد پہ ہمارے نبی پیچھے بیٹھنے لگا تھا جبرائیل نے فرمایا نہیں آگے چلو سبحان اللہ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں سب بیٹھے ہیں کیسے آگے جانے کا ہمارے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ قدم بڑھاتے جاؤ اللہ جگہ بناتا جائے گا سبحان اللہ اب برابر توجہ سے سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک آگے بڑھایا اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا بیچ میں لمبی جگہ ہو گئی ہمارے نبی آگے آگے جبرائیل پیچھے پیچھے بولو ہمارے نبی آگے آگے جبرائیل پیچھے اچھا ہمارے نبی کیا فرماتے میں چلے جا رہا ہوں آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر ہمارے نبی فرماتے میں بیچ میں چلے جا رہا ہوں ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی کس کی آواز آئی اللہ اکبر اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ آخر میں آئی لا الہ الا اللہ ہمارے نبی فرماتے اذان مکمل ہوئی امامت کا مصلی میرے سامنے حضرت جبرائیل نے فرمایا امامت کراؤ معراج کی رات ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ امامت کرائیں گے کہا وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر 2 رکعت پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا بیت المقدس ہے مسجد اقصی ہے مگر یہ پیچھے کون ہے من ہاؤلا یہ کون ہے پیچھے کون ہے حضرت جبرائیل علیہ سننا برابر سننا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یہاں پر موجود ہے اس سے زیادہ موجود ہے حضرت ابراہیم بھی ہے حضرت یوسف بھی ہے حضرت سلیمان بھی ہے حضرت یونس بھی ہے حضرت داؤد بھی ہے اللہ نے سب پیغمبروں کو جمع کیا اور آج معراج کی رات میں اللہ نے بتا دیا ہر نبی مقتدی بنے گا میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن ماشاءاللہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے میرے پیاروں اب پوائنٹ پہ آ جاؤں تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہاتھ میں اس سے بھی زیادہ چہرہ اس سے بھی زیادہ چہرے سے محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے سب لوگ ہاتھ اوپر کرے بھائی چہرے سے محبت کرنے والے بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں یہ رجب مہینہ ہے آج 7 بچوں کو قرآن ملا بے شک اب میں اس پر آ رہا ہوں 7 بچوں کو قرآن ملا یہ کھل کے کہنا قرآن ملا کہو مصطفیٰ ملا سبحان اللہ نہیں بولو قرآن ملا مصطفیٰ ملا ساتھ میں بولو قرآن ملا مصطفیٰ ملا مصطفیٰ ملا میں صرف آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ سبحان اللہ بولتے جانا سبحان اللہ بولتے جانا دیکھو سنتے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے قرآن کو علم بنایا تو مصطفیٰ کو عالم بنایا اگر میں نے قرآن کو عمل بنایا تو مصطفیٰ کو عامل بالقرآن بنایا اگر میں نے قرآن کو ذکر بنایا تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا اگر میں نے قرآن کو واعظ بنایا تو مصطفیٰ کو واعظ بنایا اگر میں نے قرآن کو نصیحت بنایا تو مصطفیٰ کو ناصح بنایا اس پر سبحان اللہ بولا اللہ فرماتے اگر میں نے قرآن کو نور بنایا تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا اللہ آخری جملہ اللہ فرماتے اگر میں نے قرآن کو رحمت بنایا تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا میرے دوستو قرآن ملا یہ 7 بچوں کو مصطفیٰ ملا سبحان اللہ اب میرے دوستو بات ختم کرنا ہے حضرت خواجہ اجمیر والے
معین الدین بابا چشتی اجمیری خواجہ رحمۃ معین اللہ۔ الدین چشتی چشتی سنجری اجمیری، جانتے ہو؟ میں آپ کا نکاح قبول کروانے آیا ہوں ہے کر کے تھوبڑا لے کے بیٹھے ہو۔ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا چہرہ کتنا پیارا، سبحان سننا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس، ارے اجمیر والے بابا کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو؟ جی جی۔ ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، ماشاءاللہ۔ ایگزام لے لو، محبت کرتے ہو؟ کون؟ اجمیر والے بابا خواجہ، ان کے ابا کا نام؟ یہ صحیح میں نہیں معلوم؟ ارے مولانا یہ شادی والا کوئی گھر میں جاوے اور جا کے عبدالرزاق آج کرنا مار کھائے گا، گھر میں جانے کا، گھر میں جا کے اپنی بیوی کو پوچھنے کا، او تیرے ابا کا نام کیا بتانا میرے کو، تیرے ابا کا نام کیا بتا، تو کیا بولے گی معلوم؟ بیوی کیا بولے گی؟ 15 سال شادی کو ہو گئے، میرے باپ کا نہیں نام نہیں معلوم، میں اکیلی ہوں کیا کوئی دوسری بھی ہے؟ بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 15 سال ہو گئے، بیوی کے ابا کا نام نہیں معلوم تو بیوی ناراض، 25 سال سے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ابا کا نام نہیں معلوم۔ چلو میں آپ کو بتا دوں، بتاؤ جی جی، بتاؤ، آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین۔ سبحان اللہ۔ اب آئندہ لمبایت میں آؤں تو مجھے پوچھنا نہیں پڑے، بولو خواجہ غیاث الدین، آواز نہیں آ رہی، خواجہ غیاث الدین۔ چلو میں نے ابا کا نام بتایا، اب دادا کا نام بتاؤ۔ یہ بولتا ہوگا مولانا کتنا بڑا پاولی، جب باپ کا نام نہیں معلوم تو دادا کا کہاں سے معلوم ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عبدالعزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ جاسم، ان کے ابا کا نام امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام زکی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام جعفر، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے ایک مرید آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، حج بھی کروں، مگر داڑھی نہیں سمجھ میں آوے، یہاں بھی بہت سو کو نہیں سمجھ میں آ رہی، معلوم نہیں ابھی بالغ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کہا حضرت سب سمجھ میں آوے مگر داڑھی، قربان جاؤ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا داڑھی رکھو، ہم کو جوانی بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا۔ کون ہے مصطفیٰ کے گالوں پر اپنے گالوں کو قربان کرنے والے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ رجب مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بولو گے نا، جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا۔ وہ کہاں ہے ہمارا منا بھائی؟ کہاں ہے؟ چلا گیا؟ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ ہاں فاروق بھائی صحیح نا، جھوٹ بولے پکڑے جاوے۔ وہ ایک مولانا کھانا کھانے گئے، کیا گئے؟ ٹائم ہے نا، مولانا کھانا کھانے گئے، جیسے میں بھی گیا۔ رئیس بھائی کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا جو واقعہ ہوگا، کہاں بیٹھا ہے؟ اسلم اس کا ہی واقعہ ہے۔ یہ رئیس بھائی نے میرے کو کھانا کھلایا، بہت اچھا۔ اچھا ایک مولانا کھانا کھانے گئے، اور مولانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کھاتے ہیں نا، اور میرے جیسا ہوئے عبدالحمید تو بہت کھاتا بھائی۔ تو مالیگاؤں چلا تھا نا ساتھ میں؟ تھا نہیں؟ یہاں فاروق بھائی بہت کھایا تھا تو نے وہاں مالیگاؤں میں، میرا نام بدنام کیا تو نے وہاں جا کے۔ مولانا کھائے، اچھا مولانا نے کھانے کے بعد کیا کیا؟ پوچھا گھر کا مالک کون؟ پھر رئیس بھائی آ گیا سامنے، میں گھر کا مالک۔ مولانا نے کہا تیرا کمال نہیں ہے، دیکھو کھانا کبھی بھی بنے تو شوہر کا کمال نہیں ہے، وہ بیوی کا کمال ہے، وہ اجازت دے تو سب ہوتا، باقی کچھ بھی ہوئے نہیں۔ شریعت کا بھی قانون ہے کہ اگر مہمانوں کو بلانا ہے تو پہلے بیوی سے پوچھ لے، وہ ہاں بولے تو بلا، ورنہ اس کے اوپر تو اگر بولے گا نا 50 آدمی کا کھانا پکا لے، یہ ظلم ہوگا، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ تو مولانا نے کہا بھائی مالک کون ہے؟ رئیس بھائی آ گیا میرے پاس، میں مالک۔
میں نے کہا تیرا کمال نہیں، تیری بیوی کا کمال ہے، تیری بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا مولانا کو کھانا بہت پسند آیا، اللہ تیرے کو جنت نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ رئیس بھائی جیسا ہوگا، گیا اندر گیا، جا کے کہتا ہے مولانا کو تیرا کھانا بہت پسند آیا، مولانا بہت کھائے، تیرے کو سلام بولے اور یہ بھی بولے کہ اللہ تیرے کو۔ وہ بیوی رونے لگی رئیس کی، دھاڑے مار کے تو کہنے لگا رے مولانا سلام بولے، تیرے کو جنت کی دعا دیے، تو روتی کائیں کو ہے؟ تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا نے زندگی میں ایک بار کھانا کھایا، جنت کی دعا دی، تو کم بخت 25 سال سے کھاتا ہے، تو 15 سال سے کھاتا کڑی کھچڑی دال چاول بریانی مرغا مسلم، کم بخت تو نے کبھی میرے کو جنت کی دعا نہیں دی۔ یہ کہہ کر بیوی رونے لگے۔ ویسے بھی بیوی لوگوں کو رونا بہت جلدی آتا، ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹ ہے، روتے روتے اللہ اللہ میرے کو تو گھر میں سکھ ملا ہی نہیں، کم بخت 40 کلو کی آئی تھی 80 کلو کی ہو گئی۔ اب وہ بڑی غصے میں مولانا کو، وہ مولانا تو چلے گئے، وہ جو ہسبینڈ تھا نا، شوہر، کون؟ رئیس بھائی، یاد کر رئیس، اس نے کیا سوچا معلوم؟ ابھی اگر میں تعریف کروں گا نا، ہم اگر اچانک تعریف کریں نا تو الگ ہے، ابھی میں تعریف کروں گا تو کہیں گا ہاں مولانا تعریف کرے تو بھی ڈھونگ کرتا ہے، نکل یہاں سے۔ تو شوہر نے سوچا ابھی تعریف نہیں کروں گا، اور اس کی بیوی بریانی بہت اچھی بناتی تھی۔ اب اس نے سوچا ایک دن 15 دن کے بعد وہ گھر میں انٹر ہوا، سنو، گھر میں انٹر ہوا، سامنے بریانی کا تھال رکھا ہوا تھا، کہا آج موقع ہے، مولانا نے جو کام کیا تھا آج میرے کو کرنا۔ سیدھا گیا، ہاتھ دھویا، یوں لقمہ لیا اور کہا واہ 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 کیا کھانا بنایا ہے۔ پھر دوسرا لقمہ لیا، واہ کیا لذیذ بنایا ہے۔ پھر تیسرا لقمہ لیا، کیا ٹیسٹی بنایا ہے۔ پھر چوتھے لقمے میں تو بول گیا آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، اور پانچویں لقمے میں بولا رہے انگلی کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں بیوی کھڑی تھی، ایک ڈبہ لے کے اتنا زور سے سر پہ مارا، کہتا مارتی کیوں ہے؟ کہا پڑوسن کا کھانا ہے۔ جھوٹ بولا، پکڑا گیا۔ سنو، جو بیوی کے سامنے جھوٹ بولے وہ پکڑا گیا، تو یہ مجمع میں جو مصطفیٰ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوگا، ماشاءاللہ، ہاں مصطفیٰ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے یہ تو معراج کا واقعہ پورا بیان کرنے کا ٹائم نہیں، ورنہ میں جب پوائنٹ پر آتا نا، معراج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ فیصلہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا فیصلہ ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا جہاں جہاں، اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ مصطفیٰ تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے مصطفیٰ کے؟ کون ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تاکہ فیصلہ کر کے ہم اٹھے۔ 7 بچوں کو مبارکبادی بھی دیں گے انشاءاللہ، دستار بندی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی سب ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو، ہاں یا نہیں، جی، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، تو ایک کام کر دو۔ کیا کام کرو معلوم؟ یہ رجب مہینہ ہے، ہمارے نبی معراج پر گئے، اللہ نے کتنی نمازیں دی معلوم؟ 50۔ کتنی نمازیں دی؟ 50۔ ساتھ میں بولو کتنی دی؟ 50۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے نبی کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمازیں لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کتنی؟ کہا 50۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں پڑے گی، امت نہیں پڑے گی، کم کرواؤ۔ اچھا ہوا حضرت موسیٰ نے کم کروائی، ورنہ قاری احمد علی کا بیان کب ہوتا؟ 50 نمازیں ہوتی تو بیان کب ہوتا بھائی ہمارا؟ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کراؤ، ہمارے نبی گئے اللہ کم کر دے، اللہ نے کہا 5 کم، 50 کی جگہ 45۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کتنا؟ کہا 45۔ کہا نہیں کم کرواؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بولو یہ سلسلہ چلتا رہا، بولو پہلے نماز 50، پھر 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10 اور پھر اچھا جب 5 ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5، کم کراؤ۔ ہمارے نبی بہت روئے، اللہ کی قسم میرے لمبایت والوں، بہت بڑے اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھے ہو، جھوٹ مت بولنا۔ ہمارے نبی اتنا روئے، روتے روتے کہا موسیٰ اب شرم آتی ہے، اب 5 سے کم کرانے کیا نبی کا رونا ہوگا، اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے۔ اور اتنا روئے کہ حضرت موسیٰ بھی روئے، اور ہمارے نبی روتے 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 مکہ میں آ گئے۔ اللہ نے پوچھا میرے محبوب، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتے میرے محبوب مہمان بن کے آئے تھے، روتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کروں، تجھے معلوم ہے تو نے نماز کتنی دی تھی پہلے؟ 50، اور ابھی ہو گئی کتنی؟ 5۔ اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مت رو،
اس لیے رو رہے ہو، جاؤ 50، جاؤ پھر 50۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو رات کا وقت ہے، صبح اعلان کر دوں، پورے مکے میں اعلان کر دوں 50۔ اللہ نے فرمایا اعلان مت کرنا، تم بڑے پیارے ہو، پڑھو گے 5 ثواب دوں گا 50۔ سبحان اللہ۔ 5 بھی باقی، 50 بھی باقی۔ ایک فجر 10 فجر، ایک ظہر 10 ظہر، ایک عصر 10 عصر، ایک مغرب 10 مغرب، ایک عشاء 10 عشاء، پڑھیں گے 5 ثواب لیں گے 50 کا۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا آج اللہ کے واسطے ہاتھ اوپر کر کے بولو، جو میں بولوں وہ بولو، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، کل کی فجر، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ دیکھو اللہ کا واسطہ دے کے بھیک مانگتا ہوں آپ سے، بیان کرنا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ہنسنا ہنسانا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہم دل لے کر آتے ہیں نا، وہ یہی دل لے کر آتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو جائے اور ایک نمازی بن جائے۔ نماز نے ہم سب کو ایک بنا دیا، امیر بھی وہیں کھڑا ہے، غریب بھی وہیں کھڑا ہے، کالا بھی وہیں ہے، گورا بھی وہیں ہے، ارے اونچے خاندان والا بھی وہیں ہے، نیچے خاندان والا بھی وہی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو میرے پیارو آج سے کون کون ایک ہماری ماں بہن بیٹی بچے سب ایک پکا ارادہ کرے کہ یہ کلمہ والا مصطفیٰ کی محبت والا جان دے سکتا ہے، مال لٹا سکتا ہے، مگر نماز کو کبھی قضا نہیں کر سکتا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں وہ بچوں کو بلا لے جن کی دستار بندی ہونے والی ہے، اور یہاں جو علماء کرام ہیں ان کے میں نام لے کر شکریہ ادا کر لوں۔ ایک تو سب سے پہلے تو ہمارے حضرت مولانا ارشد میر شاید چلے گئے ہوں گے جی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے ان کو کہا بڑا کام رہتا ہے آپ چلے جاؤ، اور اسی طریقے سے مولانا شمیم اختر ندوی ان کا بھی بہت شکریہ، اسی طرح مولانا نوشاد، اسی طرح ہمارے پیارے بیٹے قاری عبدالحکیم، اور اسی طرح مولانا عبدالغفار، اور اسی طریقے سے ہمارے بیٹے جو بہت اچھے انداز میں نعت پڑھ رہے تھے مولانا طارق انور، اللہ تعالیٰ سب کے جان مان، اور بھی بہت سارے میرے پہچان والے جیسے یہ بیان کے رکھنے والے ہمارے حاجی رئیس، کہاں بیٹھے ذرا چہرہ تو بتا دے بھائی۔ ماشاءاللہ، گھر میں جا کے بول دینا بیوی کو ایسا ہوا تھا۔ ہمارے رئیس بھائی، ہمارے اسلم بھائی، یہ اسلم بھائی یہ آپریشن ہوا، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، آمین آمین۔ لیکن مجھے سب سے پہلے لمبایت دکھانے والا اسلم بھائی ہے، باقی میں کسی کو جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ اس کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرماوے، ہمارے عبدالحمید، عبدالرازق، اور ہمارے بہت زیادہ ہے، ہمارا فاروق بھائی بہت کھاتا بھائی ہے، یہ سب بیٹھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب بھائی پورا مجمع کس کس کے نام لوں گا اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بھائی بلا لو وہ 7 بچوں کو بلا لو، دستار بندی ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر دعا ہو جائے اور پھر چلیں گے انشاءاللہ۔